देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। एक तरफ तहरीक इंसाफ अपोजिशन अलाउंस से मिलकर हुकूमत के खिलाफ ईद के बाद तहरीक शुरू करना चाहती है, दूसरी तरफ पसे पर्दा एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के वो ख्वाह भी हैं। क्या एस्टैब्लिश से ये मुज़ाकरात हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए है या फिर अपने लिए रिलीफ? अहम सवाल ये भी, जिस तरह इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ मुहिम चला रही है, एस्टैब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करेगी भी या नहीं? जबकि खत के हवाले से आर्मी चीफ का बयान बड़ा वाज़ेह है कि खत मिला तो भी वज़ीर आज़म को दे दिया जाएगा। सवाल ये भी पैदा है कि ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए अपोजिशन मुत्तहद हो पाएगी या नहीं, और इस तहरीक से बानी चेयरमैन को कैसे रिलीफ मिलेगा जबकि उनके खिलाफ मुकदमात अदालतों में इस वक्त मौजूद हैं। इन तमाम पहलुओं का आज अपने प्रोग्राम में जायजा लेंगे। जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, क्या ऐसे में भी कोई चलने वाली तहरीक कामयाब हो पाएगी? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा ख्वाह बातचीत की जो है, खैबर पख्तून के वजीर आला के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो इस कोशिश में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। एक बाखबर जराए ने दी न्यूज को यह भी बताया कि गंडापुर बातचीत की बहाली के लिए अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात वकाश अकरम शेख ने इस बात की तरदीद कर दी है कि ऐसी कोई कोशिश नहीं हो रही। इस तरदीद के बावजूद जरिए का इसरार था कि पीटीआई इस पसे पर्दा बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए बेकरार है और गंडापुर को अहम शख्सियत समझती है कि वही बातचीत बहाल करा सकते हैं। ताहाल इस बात का कोई इशारा नहीं मिला कि दूसरा फरीक बातचीत के लिए आमादा है या नहीं। फौज अपने मौके पर कायम है कि वो खुद को सियासी मुज़ाकरात में शामिल नहीं करेगी और सियासी जमातों का काम है कि वो अपने मसाइल बातचीत से हासिल कर सकें। इसी तरह से यही सारी चीज़ें जो कि इस वक्त सामने आ रही हैं, और साथ ही साथ जहां ये मामलात हैं वहीं पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक तरफ हुकूमत है जो कि ये कह रही है कि जी हम जो है वो अब सब कुछ अच्छा हो चुका है और इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो हम समझते हैं कि इसी हुकूमत को चलने दिया जाना चाहिए और चलना भी चाहिए। आज मरियम नवाज कहती हैं कि अडियाला जेल से खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। उन्होंने कहा सब तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं, सिर्फ बुरी खबरें अडियाला जेल से ही आ रही हैं। इसी सब पर बात करेंगे जी। मेरे साथ सबसे पहले मौजूद है मुस्लिम लीग नून से उज़्मा कारदार हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है लालचंद मली साहब हैं, MNA तहरीक इंसाफ के अख्वानज़ादा चट्टान है, पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, CC के मेंबर हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले जी मैं जाऊंगी उज़्मा कारदार साहिबा की तरफ। उज़्मा कारदार साहिबा, आज जो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से मरीम नवाज साहिबा ने कहा है कि अडियाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो, और ये सारी बातें वो आज कर रही थी। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो मईशत बेहतरी की बात हो रही है, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, क्या वाकई? लेकिन हम इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज देखते हैं और हम लोकली लोगों से बात करते हैं तो इन चीज़ों के हवाले से मुख्तलिफ राय सामने आती है और अपोजिशन का कुछ और कहती है। क्या वाकई चीज़ें बेहतर हो रही हैं और बहाली की तरफ जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, ऑपोजिशन जो है वो इस वक्त ऑपोजिशन का किरदार तो अदा कर नहीं रहे हैं। मैं अभी पंजाब असेंबली में, कल हमारा सेशन जो था वो खत्म हुआ है, इनकी आंखों पे तो पट्टी बंध गई है और पट्टी बंधवाई जा चुकी है, क्योंकि इनको मां सिवाय इसके कि NRO हर तरफ से NRO की फरियादें आ रही हैं और इनको ना किसी पब्लिक से कोई इंटरेस्ट है, ना किसी उनके पब्लिक के इशू से कोई इंटरेस्ट है। तो सारा वक्त बानी को रिहा करें, बानी को रिहा करें। भैया बानी को कौन रिहा करे? बानी ने तो अदालतों से जो है उनको रिहाई मिलनी है, वहां अपने आप को वो क्लियर कराएं और निकल आए। हमें तो उसमें कोई वो नहीं है मसला। लेकिन बात सारी ये है कि इनकी, आप ये देखें, ये तो बेगैरतों का टोला बनता जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से ये इतनी घटिया मुहिम चलाते हैं, किसकी इज्जत इन्होंने छोड़ी है। अगर आप पहले तो पांव पड़े हुए और साथ ही साथ आप किरदार कशी में लगे हुए हैं। आप चाहते क्या हैं? मेरे तो ख्याल में जो इनके तौर तरीके हैं, इनका मुस्तकबिल खत्म हो चुका है पाकिस्तान में। इनके पास कोई सियासी इक़दार, कोई सोशल वैल्यूज, कोई किसी की इज्जत रही नहीं।
आप देखें क्या शहजाद अकबर बाहर बैठे हुए, सारे भगौड़े, जितने ये भगौड़े बाहर बैठे हुए जिनको ये सोशल मीडिया पे गंद फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मुहीद पीरजादा, आप शहबाज गिल को देख लें, आप ये इन लोगों को देख लें, इमरान रियाज, ये सब भगौड़े, और ये सारे बैठ के डॉलर कमाने के चक्कर में पाकिस्तान को जिच कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों को जिच कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों के सरबराहों को बदनाम कर रहे हैं, किरदार कशी कर, किसको छोड़ते हैं? खुदा के लिए मैं तो कहती हूँ कि ये अब अपना बोरिया बिस्तरा बंद करें और ये घर बैठ जाएं, क्योंकि अब इनका कोई मुस्तकबिल ना, इन्होंने अपने आप को इस काबिल छोड़ा ही नहीं, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं जो नाकाबिले माफी हैं। मैं तो एक औरत होते हुए, एक खातून होते हुए इस तरह की घटियापन जो है वो नहीं देख सकती हूँ, और ये जो भी कर रहे हैं इनका मुस्तकबिल टोटली तारीख है। आप देखें पाकिस्तान इस वक्त इंटेंसिव केयर से निकल के वार्ड में आ चुका है, कोई डिफॉल्ट की इस वक्त बात नहीं कर रहा, तमाम इशारे जो हैं वो मुस्बत आ रहे हैं मईशत के, चाहे आप डॉलर को देख लें वो भी स्टेबल है, चाहे आप स्टॉक एक्सचेंज को देख लें वो भी 1.25 लाख से ऊपर है, आप इंटरेस्ट रेट को देख लें 23% से इस वक्त वो 12% पे आ गया है, आप इन्फ्लेशन देखें 38% से इस वक्त 4% पे आ गई है, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखें पिछले एक साल में 4 अरब डॉलर से इस वक्त 12 अरब डॉलर पे है। इसी यही हाल रिमिटेंसेस का है, इन्होंने पूरी कोशिश की कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, रिमिटेंसेस इतनी इम्पोर्टेंट होती हैं पाकिस्तान के लिए, इन्होंने जनाब जाके पूरी दुनिया में कहा कोई रिमिटेंस ना पाकिस्तान भेजे। सबसे पहले तो इनको जो शिकस्त का सामना तो केपी में करना पड़ा, उन्होंने रद्द कर दिया, और रिमिटेंसेस हमारी एक साल में 2.5 अरब डॉलर से आपको पता है कि इस वक्त 18 अरब डॉलर है। तो इनका कोई हरबा, इनकी कोई साजिश किसी किस्म की जो है वो बिल्कुल कामयाब नहीं होती, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत के जो इदारे हैं वो सब इस वक्त इकट्ठे हैं, वो सब उन सब के लिए पाकिस्तान रेड लाइन है, और वो किसी किस्म की कोई अफरा तफरी, केओस, इंतशार की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे जो कि पाकिस्तान को दोबारा डिरेल करे, उसकी मईशत को नुकसान पहुंचाए। राइट, लालचंद मरी साहब आपकी तरफ आऊंगी। लालचंद मरी साहब, आप कैसे देखते हैं सारे मामले को? और जाहिर सी बात है आप लोग कहते हैं, अब वो कह रहे हैं, इस वक्त हुकूमत वाले कह रहे हैं कि आपके सारे लोग बाहर भाग गए हैं, आप लोग भगौड़े हैं, आप जब हुकूमत में थे, जब नून लीग वाले बाहर होते थे, आप उनको ये बात करते थे, ये एक दूसरे पे इल्ज़ामात की जंग है जो कि जारी है। साथ ही मरीम नवाज साहब आज कह रही हैं, बड़ा स्टेटमेंट दे रही हैं कि डियारा जेल से खत पे खत तारते हैं, मिन्नतें कर रहे हैं आप लोग, इसलिए खतूत लिख रहे हैं, जहाँ मिन्नतें कर रहे हैं वहीं वो कहती हैं कि देख लो अब मेरे हाथ में है सारा निज़ाम, और मैंने लेकिन एसी बंद नहीं किया, खाना बंद नहीं किया। जी जी बिल्कुल, ना तो उनके पास एसी लगा हुआ है, ना ही उनको वो सहूलतें हैं। जिस तरह मरीम नवाज साहिबा को सहूलतें थी और जिस तरह इन्होंने अयाशिया की, इनको एसी लगे हुए थे, यहाँ तक कि इमरान खान साहब को तो अपने वकला से भी मुलाकात की इजाजत नहीं है। वो कोर्ट के, मरीम नवाज साहिबा वैसे अदालतों को तो इन्होंने अपना जो है अपनी एक आम या वो समझ रखा है। आज भी आपने देखा कोर्ट के हुक्म के बावजूद सलमान राजा साहब हो, नईम हैदर पजोता हो, ये सब मिलने गए, लेकिन इनको मुलाकात करने नहीं दी गई। इसीलिए हम कहते हैं जो जबान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह मरीम नवाज बात कर रही है, तो यकीनी तौर पर उसके लहजे में जो है ना वो जो एक फरूनियत है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शला है। चाहे मरीम नवाज साहिबा हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, हम समझते हैं ये अर्दली है, और ये अर्दली हुकूमत है जो मुकम्मल तौर पर डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। आपने देखा कि अभी इंटरनेशनल सर्विस आए, उससे इस हुकूमत के दौरान करप्शन में इजाफा हुआ है, वो 33 से बढ़ के 145 नंबर पे ये मुल्क चला गया है। बेरोजगारी और भूख और अफलास की ये सूरत हाल है कि लोग पाकिस्तान नाउमीदी में छोड़कर भाग रहे हैं। तो कभी किस समंदर से खबर आती है कि इतने पाकिस्तानी डूब गए, कभी कहाँ से खबर आती है कि इतने पाकिस्तानी बेचारे अपनी जान गंवा बेचे, इतनी नाउमीदी है।
آپ کو پتا ہے ورلڈ بینک نے کہا کہ 2024 میں 1,30,00,000 پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. ان کی انتہائی گھٹیا نااہل نالائق پالیسیوں کی وجہ سے جو پاکستانی جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں. 2 کروڑ سے زیادہ پاکستانی گزشتہ 3 سال میں پاکستان چھوڑ چکے ہیں روزگار کی تلاش میں. یہاں پہ نہ روزگار ہے نہ امن امان ہے. آپ دیکھیں ٹیررزم، پاکستان تحریک انصاف کی جب حکومت تھی تو ٹیررزم کنٹرول میں تھا، دہشت گردی کی بالکل لوئسٹ لیول پہ تھا. آج روزانہ ہمارے نوجوان اپنی جانیں دے رہے ہیں، وہ بھی ان کی پالیسیز ہیں. جس طرح انہوں نے افغانستان کے ساتھ ڈیل کیا ہے، جس طرح انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے، جس طرح انہوں نے بارڈر کی سیکورٹی کو نہیں سنبھالا ہے، تو اس کے بعد اس ملک میں جو ٹیررزم کی لہر ہے اس سے انتہائی ایک مایوسی پھیلی ہوئی ہے. اور پاکستانی جو سب سے زیادہ دیکھتے تھے چھوٹے موٹے مسائل کے لیے وہ عدلیہ کی طرف دیکھتے تھے. عدلیہ کو انہوں نے بالکل خطا کر لیا ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک عام بنا لیا ہے. اب عدلیہ جوڈیشری میں جو ایگزیکٹو چاہے گی، جس ججز کو لگانا چاہے گی وہ لگا سکتی ہے. اس ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو پاکستان جو پارلیمنٹ ہے اس کو اعلانیہ محکوم بنا دیا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں حملے ہوئے، وہاں سے پارلیمنٹریز کو اغوا کر دیا گیا. کل جو سینٹ میں جس طرح مذاق اڑایا گیا ہے پارلیمنٹ کا کہ ایک بل پر جو اسٹیٹ بینک کے متعلق تھا وہ ووٹنگ ہوئی، لیکن ووٹنگ کا جو اعلان ہونا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا کہ بل کے حق میں کتنے ووٹ آئے اور بل کے خلاف کتنے ووٹ آئے. یہ وہی دھاندلی ہے جو 2024 میں ہوئی ہے، وہی یہ پارلیمنٹ میں بھی باقاعدہ کنٹینیو کرتے ہیں. اس کے احتجاج پر ہمارے 3 سینیٹرز کو آج سسپینڈ کر دیا گیا ہے. 26ویں آئینی ترمیم جس کے لیے ہم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو امیڈیٹلی اس کو سنا جائے، وہ نہیں سنی جا رہی. ریگنگ کے کیس کی تو یہ ساری جو پی ایم ایل اے نے انہوں نے 17 کو جیتی تھی، ان کے تو بچے خود ان کو کہتے ہیں کہ پپا ہم نے تو آپ کو تو ووٹ دیا ہی نہیں، تو آپ کیسے اسمبلی میں بیٹھے ہیں. یہ ملک پورا جو ہے وہ اس پر پریشان ہے. باقی رہی بات یقینی طور پر یہ مسائل ہے، چور حکومت ہے، کرپٹ ہے، مافیا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف خاموش نہیں بیٹھے گی. پاکستان تحریک انصاف اپنی پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اس بات میں متفق ہے کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے، ملک میں جو الیکشن ہے وہ چوری ہوئے ہیں. جمہوریت کی بحالی، آئین کی بحالی کے لیے ہم انشاءاللہ مقابلہ کریں گے اور عید کے بعد ایک بڑی جو ہے وہ تحریک لانچ ہوگی. جہاں تک جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے تو جو یہ بھیک مانگ رہے تھے تو ان کو ایک دفعہ عمران خان نے دی کہ ہم سے بات چیت شروع کریں، تو ان سے ایک دفعہ بات چیت شروع کی، لیکن انہوں نے اس اپرچونیٹی کو گریپ نہیں کیا. اس میں انہوں نے انارو مانگا کہ ہمیں 2 سال ملنے دیا، چلنے دیا جائے، 3 سال چلنے دیا ہے. تو عمران خان نے اس سے انکار کیا. نہ صرف اس سے انکار کیا لیکن اس بات سے بھی انکار کیا کہ نہ وہ اڈیالہ سے بڑی گالا جائیں گے، نہ وہ کے پی کے شفٹ ہوں گے، وہ عدلیہ کو فیس کریں گے اور اپنے کیسز جو ہے کورٹوں میں لڑیں گے، چاہے کتنے بھی کورٹوں کے اثر انداز کیوں نہ ہو. لیکن اس کو جیل میں رہتے ہوئے بھی اپنے کارکنوں کی، اپنے سیاسی کارکنوں کی، اپنے سیاسی لیڈر کی فکر کی، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ نہ صرف آپ ان کو آزاد کریں لیکن جس بیساکھیوں پہ یہ حکومت کھڑی ہے، جس جھوٹ فریب مکار نوم ہے، اس کے پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں جس پہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس انڈینائبل ثبوت ہے لیکن یہ بھاگ گئے. اسے جوڈیشل کمیشن انہوں نے نہیں بنایا. جوڈیشل کمیشن بناتے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا. مولانا فضل الرحمان نے بھی آپ نے دیکھا کل اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا یہ حکومت صرف اسٹیٹ جو اسٹینڈ کرتی ہے، جو فیصلے اور لوگ کرتے ہیں، جو باہر بیٹھ کے بند قانون میں فیصلے ہوتے ہیں، یہ حکومت اور یہ پارلیمنٹ صرف ان کو توثیق دیتی ہے. یہ عدلی حکومت کو اپنے فیصلے کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے. معاشیت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ایس آئی ایس ٹی کے طور پر سنبھالی ہوئی ہے، تو فارن پالیسی تو پہلے ہی وہ سنبھالتے تھے. تو یہ حکومت جو ہے وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. باقی مہنگائی، یہ کہہ رہے مہنگائی کب ہو گئی؟ بھائی مہنگائی تو 150 روپے لیٹر پیٹرول تھا، اب 255 روپے ہے، 60 روپے ہے. کہاں سے مہنگائی کب ہو گئی؟ بجلی کا فی یونٹ ہماری حکومت میں 16 روپے تھا، اس وقت 60 روپے ہے. اور یہ کہہ رہے کون کو سنا رہے مہنگائی کم ہو گئی. دودھ جو تھا 60 روپے فی کلو تھا، اب 200 روپے فی کلو ہے، اور یہ قوم کو بتا رہے ہیں
کہ جو ہے وہ مہنگائی کم ہو گئی. یہ تو اپنے جو ریٹن ایگریمنٹ کی ہے انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ، یہ اس کو آنر نہیں کرتے. وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں پی ایس ڈی پی میں ہمیں حصہ نہیں ملا، ہم خود سے دریا خود سے کینال نکالے جا رہے ہیں غیر قانونی. یہ جو لیجسلیشن کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی سے مشاورت نہیں کرتے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ پیپلز پارٹی کو بالکل پوچھتے ہی نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے ریٹن ایگریمنٹ کیے ہیں. تو یہ حکومت چل نہیں سکتی. یہ پاکستان پر ایک بوجھ ہے، یہ پاکستان کے لیے خطرہ ہے. اس کا جانا ٹھہر گیا ہے اور اس ملک میں واحد حل جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، جو انشاءاللہ اس کے لیے تحریک شروع ہوگی. تحریک شروع ہو گیا. کون زیادہ چٹان صاحب، آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان دنوں تو آپ کی اور پنجاب حکومت کی بھی بہت زیادہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، کل بھی بیان بازیاں آئیں، آج بھی ناصر شاہ صاحب کا بھی سٹیٹمنٹ آیا، اور روزانہ ہی چپکلش بڑھتی جا رہی ہے. اور یہ کچھ 2-3 ایشوز ایسے جس کے اوپر بہت سخت آپس میں ایک دوسرے کو سنائی جا رہی ہیں باتیں اور صلواتیں. اور ایک طرف اپوزیشن کا بھی معاملہ ہے، دوسری طرف یہ. لیکن آج میں دیکھی تھی بڑی زبردست ایک اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب جو ہے وہ سی پیک کانفرنس کو جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ایک طرف یہ ساری چیزیں اور دوسری طرف پولیٹیکل جو اسپیس اور جو جس طرح کی چپکلش ہے یہاں پہ، اس کو کس طرح ہینڈل کر رہی ہے پیپلز پارٹی، کیسے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی سنائی دیا جا رہا ہے کہ جی بلاول صاحب وزیر اعظم اور اس پہ نون لیگ جواب دے رہی ہے پیدر پہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، پاکستان پیپلز پارٹی تمام سیاسی طاقتوں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ہماری اس ملک کی کچھ پرابلم ہے اور وہ ہم سب کو فرض ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اور اس مسائل کا حل نکالیں. ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں نہ یہ کوئی ایک پارٹی اکیلے میں حل کر سکتے ہیں، نہ کوئی ایک ادارہ. اگر ان مسائل سے اس ملک کو نکالنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سارے ایک پیج پہ آ جائیں. سیاستدان، میڈیا، عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ، عوام، ہم سب ایک پیج پہ آ جائیں اور اب ملک کو ان بحرانوں سے نکال دیں. سیاستدانوں کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آؤ مل بیٹھتے ہیں 4-5 چیزوں پہ. نمبر 1 یہ کہ ہم اس ملک میں سیاست میں مداخلت کا استعمال کو کس طریقے سے روکیں. دوسرا یہ کہ ہر بار الیکشن ہو جاتا ہے تو نعرے لگتے ہیں کہ داندلی ہوئی ہے. آؤ ہم آنے والے الیکشن کو کیسے یقینی بنائیں کہ وہ صاف ہو، شفاف ہو، جو جیتے اور جو ہارے دونوں اس کی رزلٹ کو تسلیم کریں. آؤ ہم مل بیٹھ کے اور ایک اس طرح کا ادارہ بنائیں جو وہ جج کا، جرنیل کا، جرنلسٹ کا، ہر ایک کا احتساب کرے، اور اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. اور ماضی کی طرح نیب جس طرح کا استعمال ہوا ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے کہ اس طرح اس ادارے کا استعمال نہیں ہو، اور اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کرپشن کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے. تو ان چیزوں پہ ہم مل کے بیٹھ جائیں اور اس پہ فیصلے کریں. ابھی میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ پریس الیکشن، تو پریس الیکشن ہو جائے گی تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ الیکشن کے بعد کوئی اس کو تسلیم کرے گا اور اس کی رزلٹ کو تسلیم کرے گا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو جدوجہد یہی ہے. ہماری حکومت کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ بھی اس بنیاد پہ ہے کہ ہم سسٹم کو چلائیں. ہم نے یہ دعوت پی ٹی آئی کو بھی دیا تھا الیکشن کے بعد، جو اس طرح کا رزلٹ سامنے آیا کہ کوئی بھی پارٹی اکیلے میں حکومت نہیں بنا سکتی تھی، تو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ عددی اکثریت پی ٹی آئی کا زیادہ ہے تو ہم سب سے پہلی دعوت پی ٹی آئی کو دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ حکومت بنانا چاہتے ہیں تو ہم آپ لوگوں کو اپنا ووٹ دیں گے تاکہ یہ سسٹم چلے. کیونکہ ہمارا ملک بار بار الیکشنوں کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے ملک کے جو معیشت کے حالات ہیں، ہمارے ملک کے جو امن و امان کی صورتحال ہے، وہ اس کا اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہم بار بار ایڈوانچریں کریں، بار بار الیکشن ہی کریں تاکہ سسٹم چلے. اور اس وجہ سے ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی شامل ہوئی ہیں. ہمارے ان کے ساتھ کچھ چیزوں پہ اختلافات ہیں اور کل کے اختلافات ہیں، اور ہم اس کے کل کا اظہار کرتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ جو میرے بہن نے ابھی بتایا کہ معیشت نے اتنا ترقی کیا ہے، ہم بالکل مانتے ہیں کہ معیشت نے ترقی کیا. یہاں پہ شرعی سود کم ہوا،
یہاں پہ ڈالر جو ہے وہ اس میں استحکام آ گیا، مارکیٹ میں استحکام آ گیا. لیکن ہمارا حکومت سے اختلاف اس بات پہ ہے کہ ان سارے معیشت کی جو مضبوطی ہے ان کا فائدہ غریب عوام کو نہیں مل رہا ہے، عام آدمی کو نہیں مل رہا ہے، یہ سب کچھ اشرفیہ کو مل رہا ہے. ہماری حکومت سے اختلاف یہ ہے کہ آپ اشرفیہ پہ بوجھ ڈالیں، غریب عوام کو ریلیف دے دے. سب سے پہلے تو اپنے خرچے کم کرے، پھر عدلیہ کے غیر ضروری خرچے کم کرے، اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری خرچے کم کرے، بیوروکریسی کے غیر ضروری خرچے کم کرے. جو کہ حکومت ہر روز اشرفیہ کو بینیفٹس دے رہی ہے، ایم ایل ایس کی تنخواہوں کو بڑھا رہی ہے، ایم پی ایس کی تنخواہوں کو بڑھا رہی ہے، منسٹر کے مراد کو بڑھا رہی ہے، بی آر کے لیے گاڑیاں خرید رہی ہے. لیکن عوام کو وہ نہیں مل رہا ہے ریلیف جو ملنا چاہیے معیشت کے مضبوط ہونے کے. دوسرا، حکومت کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دیتے ہیں آپ بار بار اس پہ ٹیکس کا بوجھ نہیں ڈالیں، آپ ٹیکس کا دائرہ وسیع کریں. کتنی عرصہ تک آپ یہ چند ہمارے صنعت کار ہے اور یہ تنخواہ دار لوگ ہیں ان پہ آپ کتنا بوجھ ڈالیں گے؟ بجائے اس کے کہ آپ اس پہ مزید بوجھ ڈالیں، اس سے بوجھ کم کریں، اس پہ ٹیکس تھوڑا سا کم کریں اور اس کے بجائے آپ ٹیکس کا دائرہ وسیع کریں. جو شادی ہال ہے، جو شاپنگ مال ہے، جو کروڑوں اور لاکھوں میں کماتے ہیں اور ایک تک کے کا ٹیکس نہیں دیتے ہیں، آپ ان لوگوں کو ٹیکس کے دائرے میں لائیں. جو صوبے ہے، پاکستان تو صوبوں کا نام ہے، پاکستان تو 4 صوبے مل کے ملک بنتا ہے، تو آپ صوبوں کے 18ویں ترمیم کے مطابق ان کی جو حقوق ہے ان کو دے دیں. اگر آپ واقعی مخلص ہیں کہ اس ملک کی معیشت کو مضبوط کریں تو آپ سب سے پہلا پریورٹی جو ہے وہ آپ زراعت کو بنائیں. زراعت کے بعد آپ آئی ٹی پہ توجہ دے دیں. آئی ٹی کے بعد آپ ہمارے پاس جو اللہ نے فضل کیا ہے کہ جوان ہے، آپ ان جوانوں کو سکل دے دیجیے، باہر دنیا میں جا کے پیسے کمائیں گے، اپنے ملک میں بھیجیں گے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی سکل تو ہو، کیونکہ باہر دنیا میں ضرورت تو ہے نوجوانوں کی. لیکن ان نوجوانوں کی جس کے ہاتھ میں کوئی ہنر ہے، جس کے پاس کوئی سکل ہے، تو ان چیزوں پہ کھل کے ہماری حکومت کے ساتھ اختلافات ہے. اور دوسرا ہمارا حکومت کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بل لانا چاہتے ہیں، آپ کوئی بل پاس کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مہربانی کر کے پہلے اس میں اپنے پارٹی میں وسیع مشاورت کریں، پھر اس کے بعد اپنے کولیشن کے ساتھ مشاورت کریں، اس کے بعد اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کریں اور سول سوسائٹی کو اس میں شامل کرے، میڈیا کو شامل کرے، عدلیہ کو شامل کرے اور مشاورت کے بعد اس بل کو آپ سامنے لائے. جس طریقے سے پی ٹی آئی والے 2 اور 3 منٹ میں 40 اور 45 بل پاس کرتے تھے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارا مجبور یہ ہے کہ اگر ایک بل میں بھی ہم حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے تو بل ناکام ہو جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وزیر اعظم کو یا تو دوبارہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا اور یا فریش الیکشن ہونا پڑے گا. تو اگر دوبارہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینا ہے تو وہ بھی اس ملک میں ایک تماشا بن جائے گا، جس طرح کے ماضی میں ہم نے یہ تماشے دیکھے ہیں. اور اگر فریش الیکشن ہوگا تو ہمارے ملک کا معیشت اور ہمارے ملک کے امن و امان اس کا بھی اجازت نہیں دیتے ہیں، تو مجبوری میں ہم بھی ان کے جائز ناجائز بلوں میں ساتھ دیتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ہماری حکومت کے ساتھ آپ اختلاف رائے کہہ سکتے ہیں، اختلافات کہہ سکتے ہیں. ہم نے تو وزارت مانگ رہی ہیں، نہ اپنے لیے کوئی مراعات مانگ رہی ہیں، نہ حکومت سے کوئی اور مطالبہ کیا ہے. اگر یہ کام حکومت کرے تو اس کا فائدہ کریڈٹ ان لوگوں کو جائے گا، کیونکہ ہمارا اتحاد تو ایسا ہے کہ کوئی اچھا ہو جائے تو مسلم لیگ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی غلط ہو جاتا ہے تو جتنا بوجھ مسلم لیگ پہ پڑے گا اس سے دگنا بوجھ جو ہے وہ ہم پہ پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ہم بار بار، اور اس پہ 1 مہینہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں ہم نے اپنا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا میٹنگ بلایا جو ہائیسٹ فورم ہے پیپلز پارٹی کا، اور اس میں ہم نے زرداری صاحب سے ریکویسٹ کیا کہ آخری بار اگر حکومت چاہتے ہیں کہ ہمارا تعاون اس کے ساتھ رہے تو آخری بات یہ ہمارے اور ان کے درمیان اتحاد کے قائم پہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے وہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، تو آپ اس کو کہیں کہ اس پہ عمل درآمد کریں، اور اگر عمل درآمد ہو جائے گا
तो इसका क्रेडिट भी मुस्लिम लीग को जाएगा और इसका फायदा सिर्फ पीपल्स पार्टी को नहीं होगा, इस मुल्क के अवाम को होगा, जिसमें मुस्लिम लीग भी है, जिसमें पीटीआई भी है, इसका फायदा मुल्क की आवाम को होगा। बहुत शुक्रिया अखवानज़ादा चढ़ान साहब आपका, लालचंद मरी साहब आपका, उस्मा कारदा साहब आपका, तीनों मजमून का शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान से दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद।